بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. ہماری یہ نشست ان عزیز حضرات کے لیے اور امت کی مقدس ماں بہنوں کے لیے جن کے دل میں ہدایت پہ چلنے کا جذبہ، ہدایت پہ آنے کی سچی طلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، پھر وہ رہنمائی بھی چاہتے ہیں، زندگی پہ استقامت ملے، خاتمہ ایمان پہ ہو، اور ہماری زندگی کے مسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں رکھی ہیں اور دین ہی سے ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، اس راستے میں ہماری رہنمائی ہو، تو اس سلسلے کی ہماری یہ نشست ہوتی ہے کہ سوالات ہوتے ہیں اور پھر سوال کرنے والوں کی طلب کی بدولت اور ان کی سچی چاہت کی بدولت اللہ رب العزت ہم سے کہلوا دیتے ہیں، جواب مل جاتا ہے. تو یہاں ایک سوال ہے لاہور سے کہ گناہ تو بہت ہیں اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے، میں خود کو بدلنا بھی چاہتا ہوں لیکن مشکل ہوتی ہے، رہنمائی فرمائے. تو بھائی اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ کو احساس اور فکر نصیب فرمائی اللہ نے، یہ بڑی مبارک ہے، بہت مبارک ہے، اور یہ خیال بھی اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے. اب کوشش کیا کرے کہ صحبت اچھی بنائے، ماحول اچھا بنائے. ماحول اور صحبت کی برکت سے گناہ بھی چھوٹتے ہیں اور روحانی اور ایمانی کیفیت کے اندر بھی بہت بہتری آتی ہے. اچھا ماحول ہوتا ہی وہی ہے جہاں نیکیوں کا شوق ہو، نیکیوں کے تذکرے ہوں، ایمان کی بات ہو، تو ماحول ضرور ایسا آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. ماحول دینی زندگی کی بڑی غذا ہے. اچھے لوگوں کا ماحول، نیک لوگوں کا ماحول، نیک صحبت، اس کا بہت اہتمام ہو. اور ہمت کر کے، تھوڑی سی ہمت تو کرنی پڑتی ہے، شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ہمت کر کے گناہ نہ کرے. اور اگر ہو جائے تو بھائی پھر تاخیر نہ کرے معافی مانگنے میں، پھر معافی مانگنے میں تاخیر نہ کرے. تو انشاءاللہ امید ہے بہت بہتری ہوگی. بینک کارڈ کے بارے میں جو ڈسکاؤنٹ ہم لے سکتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی قریبی دارالفتہ سے ضرور رجوع کریں، اور اس میں چونکہ تفصیل کافی ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں آسانی ہوگی. سردی کے موسم میں بس اوقات سردی سخت لگتی ہے پاؤں کے اندر، تو اس میں آج کل تو ایسے موزے آ چکے ہیں جو صرف پاؤں میں پہننے سے اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، تو اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا، اور پھر آپ امامت بھی کروا سکتے ہیں. نماز میں دل لگانے کا طریقہ ایک بھائی نے پوچھا ہے. تو نماز سے پہلے جب آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو کوشش کیا کریں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پڑھ لیا کریں، اور اس میں خشوع والی نماز اللہ نصیب فرما دے اس کی بھی نیت کر لیا کریں.
اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو 2 چند منٹ ہوں تو بیٹھ کر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر لیا کریں فرض نماز سے پہلے، اے اللہ خشوع والی نماز نصیب فرما. تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس سے بھی بہت بہتری آئے گی. اور پھر جو آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں ان کی طرف خیال رکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ہر الفاظ زبان سے بالارادہ نکالیں، بلا ارادہ نہیں، تو اس سے نماز کی طرف توجہ ہوگی اور نماز میں بہت بہتری ہوگی. بہتر ہے کہ ہمیں کم از کم نماز کا ترجمہ آتا ہو. ہمارا تعلق کس سے ہو؟ بھائی جس کی زندگی میں پاکیزگی ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہیں اور ان کے پاس صحیح علم بھی ہے، اگر ایسی کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے ایسوں کی صحبت مل جائے. خاتون یوٹیوب پہ چینل پہ بنا سکتی ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو پڑھائے. یوٹیوب چینل پر صرف ہاتھ ہوں گے، آواز ہوگی، چہرہ نہیں دیکھا جائے گا. بھائی مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں. اگر گیس کو آپ کھینچ رہے ہیں اور اس سے دوسروں کا حق پامال ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ درست نہیں ہے. اگر بھائی جائیداد میں بہن کا حصہ نہ دے اور اس کی وجہ یہ بتائے کہ والد نے زندگی میں منع کر دیا تھا میری بیٹی کو کچھ نہ دینا، یہ بات تو درست نہیں ہے. اگر والد نے بھی کہا تھا تو غلط کہا تھا. اگر وہ چیز والد کی ملکیت میں رہی ہے اور والد صاحب نے یہ بات کہہ دی تو اس بات کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ والد کی ملکیت میں رہنے والا مال سارا کا سارا وراثت میں ہوگا اور شریعت کے مطابق اس میں تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے کہ بھائی کو بھی شریعت کے مطابق حصہ ملے گا اور بہن کو بھی شریعت کے مطابق حصہ ملے گا. اصل میں آج معاملات میں اور ایک بہت بڑے جھگڑوں کی بنیاد وہی معاملات کی خرابی ہے اور وراثت کے معاملے میں بہت کوتاہیاں موجود ہیں، بہت کوتاہیاں موجود ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جب تک اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اور ان معاملات کے حساب کا یقین نہ ہونا تو آج معاملات کی درستگی اور معاملات میں انصاف کرنا آسان نہیں ہے. اور سچ یہ ہے کہ جب دینداری کی صحیح بہار ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں معاملات میں دین ہوتا ہے اور اس کی معاشرت میں دین ہوتا ہے. اور جب سب سے پہلے دین میں کمزوری آتی ہے تو سب سے پہلے معاملات سے دین نکلتا ہے، معاشرت سے دین نکلتا ہے. نماز میں دین، نماز عبادت کا دین تو بہت ابتدائی ہے اور کوئی آدمی عبادت سے بھی فارغ ہو جائے تو اسلام سے ختم ہو جاتا ہے، اسلام سے ہی فارغ ہو جاتا ہے. لیکن دین کی صحیح بہار اور اس دین کی صحیح صحت، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات اور اس کی معاشرت میں دین ہو. اور عمومی طور پہ آج ہمارے معاشرے میں معاشرت کا دین نکل گیا، معاملات کا دین نکل گیا. عبادات ہیں لیکن معاملات کا دین نہیں. اور سچ یہ ہے کہ اگر معاملات خراب ہو گئے تو ظاہر ہے عبادات بھی ان کے اندر بھی روحانیت نہیں رہتی. لقمہ حلال نہیں ہوا، آمدنی حلال نہیں ہوئی، کسی کا حق پامال کیا تو عبادات بھی روح سے خالی ہو جائیں گی. سوال یہ کر رہے ہیں کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تقوی کی حقیقت یہ ہے ایسی محتاط زندگی گزارنا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ایسی محتاط زندگی گزارنا کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے.
اور اگر بشری تقاضے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اداروں میں گئے، تعلیمی ادارے میں گئے تو نیکی غالب تھی، اور بدقسمتی سے آج ہمارے ماحول میں برائی کا غلبہ ہے اور شر کا غلبہ ہے۔ تو اس موقع پہ اولاد کی تربیت کرنا ایک بڑا مجاہدہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں اجر بھی بہت ہے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے، بہرحال اسے ادا کرنا ہے، بہرحال اس کو ادا کرنا ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کے کوئی ایسا معمول بنائے، 15 دن میں، ہفتے میں، مہینے میں کسی نیک صحبت میں جائیں اور دین کے حلقوں میں جائیں، اور ساتھ ساتھ گھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تعلیم کا حلقہ لگائے، بزرگوں کی کتاب پڑھ لے، فضل اعمال پڑھ لے، اور اکابر کے جو مواعظ ہیں اور نصائح کی کتابیں ہیں، یا حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے جو واقعات ہیں ان کے تذکرے ہوں، چاہے 10 منٹ ہی ہو، لیکن گھر میں اس کا اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام۔ ٹیکسلا سا ہے، یہ ہمارے بھائی کی فکر ہے کہ بیت السلام اسکول سسٹم کو مختلف شہروں میں اوپن کرے تاکہ بچے دینی تعلیم حاصل کریں۔ جی، ادارے کی انتظامیہ اس بارے میں فکر مند ہے کہ جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ شہروں میں اس کی شکلیں بنائی جائیں اور اس خدمات کو بڑھایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد بھی فرمائے اور آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ روحانیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ روحانیت کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت ہونے لگے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ روحانیت صحت مند ہے، یعنی ایمان صحت مند ہے، باطن ٹھیک ہے یعنی ایمان ٹھیک ہے، اور اس کی علامت یہ ہے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، جیسے پخانے سے اور پیٹ سے گندگی سے نفرت ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کا پخانہ صاف کرتی ہے تو اسے گھن آتی ہے، لیکن پھر بھی اگر لگ جائے تو چین نہیں آتا جب تک کہ صاف نہ کر لے۔ تو جب روحانیت صحت مند ہوتی ہے، گناہوں سے گھن آتی ہے، اگر پھر بھی کر بیٹھا چین نہیں آتا جب تک کہ اس سیاہی کو اور داغ کو دھو نہ لے۔ یہی روحانیت ہے، اور یہی روحانیت کی ترقی ہے۔ ایک ساتھی ملتان سے ہیں، عجب کا علاج بتائیں۔ جی، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عجب کا علاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ آنکھیں نصیب فرمائے کہ اپنی کمیاں نظر آنے لگ جائیں۔ تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ اپنے سے اچھے دینداروں کے ساتھ بیٹھے، اپنے سے اچھے دینداروں کی برکت سے اور اپنے سے اچھے دینداروں کی زندگی پڑھنے سے اور سننے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں، اپنی کمزوریاں پیش نظر ہونے لگتی ہیں، تو اس سے انشاءاللہ ترقی ہوتی ہے۔ مبشر یحییٰ ہیں، ذہن تیز کرنے کے حوالے سے کوئی عمل یا وظیفہ بتائیں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عمل بتایا ہے، اور وہ عمل چند راتوں کو کرنے کا ہے، اور چند صورتیں ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر، فضائل ذکر کے اندر وہ نسخہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے گناہوں سے پرہیز، مسواک کا اہتمام اور قرآن کی تلاوت دیکھ کے کرنے سے بھی حافظے پہ بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔
ایک ساتھی فیصل آباد سے ہیں اوکاشا، نصیحت چاہ رہے ہیں اور اپنی یونیورسٹیوں کے بچوں کو بھی وہ نصیحت سنانا چاہتے ہیں۔ بھئی ہماری گزارش آپ سے ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں میں جتنا اعلیٰ اخلاق کے ہوں گے اور آپ کی اخلاق کی زندگی شاندار ہوگی تو وہ خود آپ سے مانوس ہوں گے اور وہ خود آپ کے قریب ہوں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے کہ آپ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، کہ خود بھی آپ کوشش کریں کہ اچھی صحبت کے ساتھ اور کسی اللہ والے کے ساتھ اور تبلیغ کے حلقوں کے ساتھ جڑے، اور اپنے دوستوں کو بھی پیار محبت سے ایسے ماحولوں میں ضرور لے کے جایا کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مجبوری ہے کو ایجوکیشن میں پڑھنا کیسے ہے؟ بھئی حد الامکان تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ تعلیم ہو جہاں بچیاں الگ ہوں اور بچے الگ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ حد الامکان تو اسی کی فکر کریں، اور جس غلطی میں اور گناہ میں ہم مبتلا ہیں اس پہ توبہ ضرور کرتے رہیں۔ ارم بچی ہے کراچی سے، حدیث کا مفہوم ہے کچھ کہ عورت شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، مرد کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر بجا نہیں لگتا وہ اللہ کا بھی شکر بجا نہیں لاتا۔ تو ظاہر ہے عورت بھی مرد کی شکر گزار رہے اور مرد بھی عورت کی شکر گزار رہے، اس لیے کہ ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے سے اور ہمدردی کرنے سے اور شکر گزاری اور خیرخواہی کرنے سے ہی زندگی کا سفر اچھا گزرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر احسانات کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے شکر کے جذبات ہو، اور یہ شکر کے جذبات گھر کے ماحول کو بہت خوشگوار کر دیتے، کہ شوہر کے دل میں بیوی کی شکر گزاری ہو کہ خدمت کرتی ہے اور میرے لیے بہت راحت کا سامان کرتی ہے، اور بیوی کے دل کے اندر شوہر کے لیے شکر گزاری کے جذبات ہوں کہ میری بے شمار ضروریات گھر بیٹھے پوری ہو رہی ہوتی ہے، جہاں میری عزت آبرو بھی محفوظ ہے اور میری زندگی کی سہولیات بھی الحمدللہ اس گھر میں میسر ہے۔ تو شکر گزاری کی جذبات ہوں، نہ شکری سے اس گھر میں نحوست ہوتی ہے، اور نہ شکری کی مصیبت سے اللہ کی نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بنت اقبال ایک بچی ہے۔ آج کل عام طور پہ نئی نسل کے اس بات کا کافی رجحان ہے کہ دین علماء کے بجائے موٹی نیشنل اسپیکر سے سیکھا جائے۔ بس یہ المیہ ہے، ہم سب کا، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ علماء سے کا تعلق اور اس کی عقیدت اور اس کی عظمت کی کمی ہے، اور جس کی وجہ سے فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آج بھی جو صاحب علم، جو متقی پرہیزگار ہے، جن لوگوں کو بھی ان ایسے علماء سے وابستگی ہے، ان کی زندگی میں الحمدللہ نمایاں دینداری نظر آتی ہے، گھر کے لحاظ سے بھی، اور جسے کہیں کہ ان کی اولاد کے لحاظ سے بھی، اور ان کی ذاتی زندگی کے لحاظ سے بھی، کہ جن کا علماء سے ایک عقیدت کا اور ایک محبت کا تعلق ہے، اور وہ تعلق محض دین کی خاطر ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہے، تو اس کے مبارک اثرات الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر بھی زندگیوں میں نظر آتے ہیں۔
جی وطر پڑھنا کیوں دشوار ہو؟ وطر پڑھنا دشوار کیوں ہو رہا ہے؟ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بیماری ہے تو اس کے لیے شریعت نے اس کے آزار کا خیال رکھا ہے، اس کے لیے سہولت دی ہے. تو وطر تو پڑھنی چاہیے، واجب ہے. اور اگر کوئی عذر ہے تو شریعت نے اس کے لیے سہولیات بھی دی ہوئی ہیں. پشاور سے ایک ساتھی ہے، تکبر کی علامات: حق بات کو ٹکرانا، دوسروں کو حقیر جاننا، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا. اس کے علاوہ کیا علامت ہے؟ تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. اور دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اس میں ایک بڑی بات تو آپ نے اس لکھی ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا، حق بات کو قبول نہ کرنا. بڑی علامت تو یہی ہے. باقی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی ہیں کہ سلوار بھی ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے، نیچے رکھنا، یہ تکبر کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا. اور تکبر کی ایک بڑی نشانی جو عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی دیندار اور کوئی دائی کوئی دنیاوی لحاظ سے حیثیت میں کم ہو تو وہ اپنے لیے اس کی صحبت میں بیٹھنا اور اس سے رہنمائی لینا اپنے لیے اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. اور اسی طرح تکبر کی وجہ سے بس اوقات دین کے حلقوں میں اس لیے نہیں آتا کہ وہاں دنیاوی لحاظ سے اس کے شاعر شان لوگ نہیں ہیں، اور وہ دنیاوی لحاظ سے وہ انہیں اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، اس لیے ان کے اندر بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. متکبر آدمی کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتے، متکبر آدمی کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، متکبر آدمی کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی. اور اللہ حفاظت فرمائے تکبر کی ایک نحوست ہے کہ دوسروں کے عیب اسے بہت موٹے نظر آتے ہیں، دوسروں کی چھوٹی باتیں بھی اس کی نظر میں بہت بڑی ہوتی ہے. ایک بچی ہے کراچی سے، کہنے لگی مجھے کسی سے بہت کدورت ہے اور ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، کس طرح اس چیز کو دور کروں؟ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میرے بچے ان سے پیار کریں. دیکھو بھائی، یہ تو اپنا دل صاف رکھنا اور اللہ کے لیے صاف رکھنا اجر بہت ہے، انعام بہت ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے دلوں میں یہ کینہ اور بغض رکھنا یہ تو بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی نحوست ہے. اب یہ چیز اندر سے کیسے نکلے؟ تو آپ کوشش کیا کریں، اگر آپ واقعی نکالنا چاہتی ہیں تو ہمیشہ اس کے تذکرے زبان پہ اچھے لے کے آئیں، اور اس کے لیے آپ دعائیں خیر کرتی رہا کریں، اور کبھی کبھی ان کے لیے خدمت بھی کرنے کا خاص اہتمام کیا کریں یا کوئی تحفہ دینے کا اہتمام کیا کریں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ دل کی کدورت صاف ہو جائے گی. یہ دیکھیں، یہ نکالنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی اپنی زندگی اجیرن بن جائے گی. دنیاوی زندگی بھی، ظاہری زندگی بھی، اس کے اندر بھی بڑی کلفت اور تکلیف ہوگی، اور ایمان کے لحاظ سے تو گھاٹا ہے ہی ہے. تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کہ ہمیشہ اس کا زبان پہ تذکرہ اچھا ہو، پیٹھ پیچھے بھی اس کا تذکرہ اچھا ہو، اس کے لیے کبھی کبھی خدمت کا خاص اہتمام ہو، وہ تحفے کی شکل میں ہو، اور اس کی دنیاوی ترقی اور اخروی ترقی کے لیے دعا گو بھی رہے آپ. تو انشاءاللہ یہ چیز دل سے نکل جائے گی. اندر سے برائی نکالنے کا کوئی طریقہ؟ سچی توبہ. وہ تو اندر سے جراثیم ختم کر دیتا ہے، لیکن ہو سچی ندامت، ہو سچی شرمندگی. جب توبہ نام ہی اندر کی ندامت کا ہے، جب یہ اندر کی ندامت آتی ہے تو اندر سے برائی ختم ہو جاتی ہے.
میرے والد صاحب پولیس کانسٹیبل ہیں، ان کو سرکاری ماہانہ 50 لیٹر پیٹرول ملتا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، کام نہیں کرتا، کیا والد صاحب کو ملنے والا پیٹرول استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کے والد صاحب کو وہ پیٹرول آپ کے گھر کے لیے ملتا ہے تو پھر تو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر وہ خالص ملازمت کے لیے ملتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ میں بھی آپ جیسے کام کرنا چاہتی ہوں اور آپ جیسا بننا چاہتی ہوں، لیکن ایسا کیا کروں کہ آپ جیسی بن جاؤ؟ بس اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنا لے، اور اپنا بنانے کی اللہ رب العزت ہمیں اپنا بنا لے، اس کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی و پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دے۔ آپ کثرت سے انشاءاللہ سنت کا اہتمام کرو گی اور درود شریف کی کثرت کرو گی تو امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے۔ لیکن زیارت نہ بھی ہونا، اصل زیارت کیا ہے؟ آپ کو اپنے نبی کے طور طریقے پسند ہو، آپ کو اپنے نبی کا دین پسند ہو، اور آپ اپنی نبی کی دین کی خدمت میں زندگی لگا رہی ہوں، اللہ اس کے لیے آپ کو قبول فرما لے۔ تو راتوں کو اٹھ کے مانگنا اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا، انشاءاللہ یہ بڑی سعادت کی زندگی ہے۔ حضرت میں الحمدللہ فرض نماز کا پابند ہوں، تہجد پڑھنے کی بہت خواہش رہتی ہے لیکن بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی، اگر آپ کا دن کی زندگی صاف ستھری اور پاکیزہ ہوگی تو انشاءاللہ تہجد میں اٹھنے کی توفیق ہوگی، اس لیے کہ تہجد کی نماز اللہ کے پیاروں کی نماز ہے اور اللہ کے بہت ہی محبوب بندوں کی نماز ہے، اور اس گھڑی میں اٹھ جانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب یہ سعادت مجھے مل جائے تو دن کی روشنی میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرو، آنکھ کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، کان کے لحاظ سے، دل کے لحاظ سے۔ جب پاکیزہ زندگی دن کی اختیار کرو گے تو پھر راتوں کو اٹھنا اور اس کی توفیق ملنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ رات کو سونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیا کرو، اور اس میں یہ نیت بھی کر لیا کرو کہ یہ قیام اللہ کے نفل ہیں اور اللہ مجھے تہجد میں اٹھا دے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی نہ بھی اٹھے تو انشاءاللہ آپ کی 4 رکعت تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گے، اس کا بھی اہتمام کرو۔ ایک بچی پوچھ رہی ہے کہ سائرہ ہیں کراچی سے، بیعت کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، موجودہ زمانے میں اس کی کتنی ضرورت کتنی ہے؟ دیکھو بھائی، بیعت تو ایک ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، اور ایک ہے اصلاحی تعلق۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے اصلاحی تعلق رکھنا تو واجب کی طرح ہے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ آدمی کا کوئی دینی رہبر ہو اور دینی مربی ہو اور دینی مصلح ہو، جو اس کی زندگی میں قدم قدم پہ اس کی رہنمائی کرتا ہو اور یہ اس کے زیر سایہ اپنی اس ایمانی اور دینی زندگی کا سفر کر رہی ہو، یہ تو بہت ضروری ہے۔ باقی ہاتھ پہ ہاتھ دینا یہ تو ایک مستحب عمل ہے، لیکن رہنمائی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور ایسا رہنما ہو جو واقعی اس کی صحبت میں اور اس کی باتوں سے اور اس تعلق سے اس کی دینی اور ایمانی ترقی ہو رہی ہو، تو وہ مبارک ہے۔ جی، نماز میں سجدہ، سجدہ سہو، سجدہ تلاوت، اس کے علاوہ بھی سجدہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سجدے کے اندر دعا بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس سجدے کی بھی اجازت۔ عبداللہ زید، میں اپنے والد کے ساتھ قطار میں ہاتھ بٹھانا چاہتا ہوں مگر والد اس بات کی اجازت نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ اس کی کیا وجہ ہوگی بھائی؟ شاید وہ آپ کی تعلیم
میں حرج ہوتا ہوگا، اور ان کی چاہت یہ ہوگا آپ تعلیم میں لگے رہیں. اب یہ آپ پوری صورتحال عرض کریں گے، کبھی تشریف لائیں تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. الحمدللہ دین سے جڑنے اور دینداروں کی صحبت کا موقع ملا ہے. گھر والوں کو اس پر کس طرح تیار کروں؟ گھر میں خدمت کا اہتمام زیادہ کریں، اور گھر میں کوشش کریں آپ کے اخلاق سب سے نمایاں ہوں. آپ کے اندر خدمت کا جذبہ گھر میں سب سے نمایاں ہو، اخلاق آپ کے سب سے اچھے ہوں. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل، جو گھر والوں کے دلوں میں دین کی اہمیت پیدا کرے گی. اور آپ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکے تو گھر میں کوئی نہ کوئی صاحب علم آدمی کی کتاب 5-10 منٹ اس کو تعلیم کے انداز میں کرا دیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے گھر پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اگر کسی شخص نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے، اب وہ صلاح چلہ نہیں لگا رہا اور مقام کے کام میں نہیں جوڑ رہا، تو وہ گناہگار ہو رہا ہے، جبکہ وہ نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، لیکن کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو، جن کی برکت سے اس کی تمہاری زندگی بدلی ہے اور تمہیں اللہ رب العزت نے نیکی اور نیکی کی زندگی عطا فرمائی، اپنے آپ کو اس ماحول سے جوڑے رکھیں کہ اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ کی برکت سے ہدایت مل جائے گی. تو دعوت کے کام سے اور دین کی خدمت کے کام سے بھی اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. کاروبار کے ایسے معاملات پہلے سے حل نہ ہونے کا نقصان بہت ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی ہاں، بہت کوتاہی ہوتی ہے. بیٹا کاروبار میں شریک ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا بھی کاروبار میں شریک ہو جاتا ہے، یا ایک بھائی کاروبار کر رہا ہے اور پھر اس کا دوسرا بھائی بھی کاروبار میں آ گیا، اور پھر بھائیوں کے بچے بھی کاروبار میں آ گئے، لیکن کچھ طے نہیں ہوتا کہ وہ کس حیثیت سے کاروبار میں آئے ہیں. آیا ان کو تنخواہ ملازم کی حیثیت سے ہے، یا وہ شریک کی حیثیت سے ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو معاملہ بہت الجھ جاتا ہے، معاملہ بہت الجھ جاتا ہے. معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، خونی رشتوں کے اندر نا اتفاقیاں ہیں، اور معاملے اتنے الجھ جاتے ہیں کہ پھر اس کو سلجھانے کا سرا ہی نہیں ملتا. معاملے اتنے گمگیر ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے سلجھانے کا کوئی سرا ہی نہیں ملتا. تو بہت اہم بات ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا کاروبار میں آ رہا ہے تو اس کی حیثیت طے ہو کہ وہ کس حیثیت سے آ رہا ہے. اگر وہ ملازمت کے آ رہا ہے تو پھر اس کو مناسب تنخواہ دی جائے، یہ نہیں کہ صرف جیب خرچی دے دی. ہاں، یہ ضروری ہے کہ اس کی مناسب تنخواہ مقرر ہو. بے شک اس بچے کو پیسے نہ دے، لیکن اس بچے کے پیسے جمع ہوتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر دوسرا بھائی آیا اور وہ کام میں شریک ہو گیا، اور ظاہری بات ہے پہلے والے نے اتنا کام کیا اور دوسرے والا نیا آیا تو اس کی کیا حیثیت ہے. لیکن اگر پہلے والے کو پوری تنخواہ مل رہی اور دوسرا والا بھی آ کے شریک ہو گیا، دونوں برابر، جس نے جتنی محنت کی اس نے اپنا اٹھا لیا. تو یہ معاملہ بہت اہم ہے. ضروری ہے ایسے معاملے میں علماء کی خدمت میں آ کر اپنے کاروباری مسائل بھی پوچھے جائے اور ان سے رہنمائی دی جائے، تاکہ بعد میں جو جھگڑے ہیں اور جو اس کے آپس کا انتشار ہے اس سے حفاظت ہوگی. ایک بچی ہے کراچی سے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں دل خراب نہ ہو، مگر پھر کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ میں بہت جلد پریشان ہو جاتی ہوں. سمجھ نہیں آتا کیسے تعلقات میں کوئی رنجش نہ آئے. مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں. بھائی پہلے احتیاط ہو، اور احتیاط کے بعد اگر بے احتیاطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، اللہ سے بھی بندوں سے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس سے محفوظ ہو جائیں گی.
رضوان کوئی نصیحت فرما دے. بھائی ہماری طرف سے تو نصیحت یہی ہے کہ نماز با جماعت پڑھا کریں, قرآن کی تلاوت روز کیا کریں, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس کا اہتمام ہو, اور سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگ کے سوئے کریں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ دینداری میں ترقی ہوتی رہے گی. آج کے دور میں ایمان کی تازگی مشکل ہی سے ملتی ہے تو زیادہ دیر نہیں رہتی. ہر وقت تازہ ایمان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی تازہ ایمان کے لیے تو گناہوں سے احتیاط ضروری ہے, اور تازہ ایمان کے لیے دن بھر کے اندر جو اعمال ہیں, نماز ہے, تلاوت ہے, یہ جو اعمال ہیں ان کو جس قدر دھیان سے کریں گے, توجہ سے کریں گے, جس قدر غذا اچھی کھائیں گے, اسی قدر ایمان میں تازگی رہے گی. اگر بے خیالی اور بے دھیانی کے اندر یہ چیزیں ہوئی تو ظاہر اس کا اثر نہیں ہوگا. یونیورسٹی میں نوجوانوں پر کیسے محنت کی جائے؟ اپنے اخلاق سے قریب کریں, اپنی خدمت سے ان کو اپنے سے مانوس کریں, اور پھر پیار محبت سے دین کے حلقوں میں لے کے جائیں. آن لائن بزنس کرنا کیسا ہے؟ جائز کام ہے تو بالکل جائز ہے. جس کرنسی کا تذکرہ کیا اس کے لیے اب تک حضرات علماء نے, مفتیان کرام نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا بھائی. عباس گل اعمال میں مستقل مزاجی نہیں, اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے. دیکھو بھائی اس کا تعلق تو ہمت سے ہے, ٹھیک ہے نا, ہمت ہے اور ساتھ دعا ہے, اور تیسری چیز صحبت ہے, نیکی کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت, اور ہمت, اور تیسری نمبر پہ دعا. تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. رشتے کی بات ہے, بچے اور بچی کی تعلق بھی ہے, لیکن بھائی بڑوں کی عزت کا خیال رکھیں, دینی قدریں سامنے ہوں, اور اپنے ماحول کی عزت آبرو کو بھی سامنے رکھیں, اور اپنے بڑوں پہ اعتماد کریں, اپنے بڑوں کو اعتماد کریں. اور بڑوں کو بھی چاہیے جب مناسب اور بہتر رشتہ ہو تو پھر بلا وجہ رسم و رواج کو بنیاد بنا کر اس میں تاخیر نہ کریں. جی بلیے نہ پالے, اس سے پہلے اس سے بہتر ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش کر لے, ٹھیک ہے, اور اپنا وقت زیادہ اس میں ضائع نہ کرے. ہاں ایک گھر میں کوئی بلی رکھ بھی لی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو زیادہ اس میں مشغول نہ رکھے, زیادہ اپنے آپ کو اس میں مشغول نہ رکھے. دین سیکھنے کا دل کرتا ہے لیکن حافظہ کمزور ہے. بھائی جتنا اللہ نے استعداد دی ہے اتنا سیکھتے رہے, انشاءاللہ کمائی بہت ہو جائے گی. بھائی سوال مختصر لکھا کریں, بہت طویل سوال ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. کچھ سوال ایسے ہیں جو تکرار سے ہیں, ان کا جواب پہلے ہم نے عرض کر دیا. ایک چیز بہت تنگ کرتی ہے اور بہت پریشان کرتی ہے, بھائی کی طبیعت ناساز رہتی ہے, دوا کا بھی استعمال رہتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کے بیانات سے الحمدللہ آخرت کی فکر میں. مسجد میں صف
صف درمیان سے بنانا بہتر ہے، لیکن اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ شخص صف کے کنارے پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جی کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کو وہاں کھڑا کر دے کنارے پہ اور خود جو ہے وہ درمیان میں آ کر صف کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جن اسلامی بینکوں کے بارے میں بزرگوں کے اور اکابر کے فیصلے ہیں، فتویٰ ہے جواز کا، ان کے ساتھ معاملہ ہر قسم کا کر سکتے ہیں۔ جی اقامت الدین اور ہماری ذمہ داری کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری، کوئی شک نہیں، دین پہ چلنا بھی ضروری ہے، اور دین کی دعوت اور دین کا پیغام اور دین کی اشاعت اور دین کا نفاذ یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اجتماعی طور پہ، اور ہر آدمی اپنے دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو دین کی اجتماعی کاموں کے اندر بھی شامل رکھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے کوئی آدمی مختلف حرکے ہیں اور مختلف دین کی خدمت کی شکلیں ہیں، اور ان تمام دینی شکلوں کا حاصل اور مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کا دین کا غالب ہو جائے، اللہ کے دین کو نفاذ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ شکلیں مختلف ہیں، لیکن الحمدللہ اس کی جتنی بھی دین کی حفاظت کی اور اشاعت کی اور مختلف شعبے ہیں، ان سب کا مقصد ایک ہے، اور ہمیں بھی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اس اجتماعی کام کے اندر بھی اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہیے، اور اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنا ضرور حصہ ڈالنا چاہیے۔ اپنے گھر کے لیے انتہائی پریشان ہے، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ دنیا پریشانی کی جگہ نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز سے پریشان ہونا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آزمائش ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کی کمائی ہے، اگر کچھ تکلیف ہے اس پر بھی اللہ کے یہاں اجر ہے، کوئی چیز نہیں مل رہی اس پر بھی اللہ کے ہاں سے انعام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دنیا تو اسی کا نام ہے بھائی، لیکن ایک مسلمان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تو ہر حال میں مزہ ہے، اور اس کی تو ہر حال میں کمائی ہے۔ اذا اصابه سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابه ضرا صبر فکان خیر اللہ، شکر میں کبھی اس کی کمائی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی صبر میں اور آزمائش میں اور امتحان میں اس کی کمائی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جائز شکلیں اختیار کریں اور سود کی طرف اور حرام کی طرف بالکل نہ جائیں، اور دعا کرتے رہیں۔ پر نور دعائیں ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اس کے اندر اس معاملے میں دعائیں بھی موجود ہیں، اس کو ضرور لے لیں۔ جسم ہاتھ کا گناہ جوانی ہے، بس اوقات گناہ ہو جاتا ہے، ہمت 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 سے اپنے آپ کو اس گناہ کو بچائیں، اور یہ بہت ہی رسوا کن گناہ ہے۔ کل جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور ازواجی زندگی ہوتی ہے تو بڑی رسوائی ہوتی ہے اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے، حافظہ کمزور، ذہنت کمزور، اس گناہ کی نحوست سے آدمی ہمیشہ احساس کمتری میں رہتا ہے اور ہمیشہ مایوسی میں چلا جاتا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کو برے خیالات سے دور رکھے، نظروں کو بچائے، کانوں کو بچائے، زبان کو بچائے، کہ برے تذکرے نہ سنے نہ دیکھے، اور دل کو گندے خیالات سے پاک رکھے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کرے کہ خلوت میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے، خلوت میں نہ رہے، تو انشاءاللہ اس مصیبت سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں سے شفا بتائی ہے ان کو لینے کے بعد دوا لینا بھی درست ہے، اس میں ایمان کی کوئی کمزوری نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوا کی بھی اجازت دی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی سنت کا ثواب ملے گا۔
میری نوکری میں ڈاکٹر سے معاملات ہوتے ہیں، ڈاکٹروں سے میڈیسن لکھوانے کے لیے تحفے، پیسے، ملک سے باہر گھومنے پھرنے بھیجنا، کیا یہ سب جائز ہے؟ آپ کی نوکری کی حد تک تو جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ کام کی جگہ پر مختلف فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ انتہائی مشرکانہ باتیں کرتے ہیں، ایسی صورت میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ بھائی کوشش تو فرمائے نا کہ آپ کے اخلاق بہت ممتاز ہوں اور آپ کے اندر خدمت کا جذبہ اللہ کی خاطر ان سب سے زیادہ نمایاں ہو، تاکہ وہ آپ سے مانوس ہوں، اور جب وہ مانوس ہوں گے تو پھر آپ حکمت کے ساتھ ان کو دعوت کی اور خیر کے ماحول میں بھی لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ 10 سال سے روزگار کے لیے پریشان ہوں، بس کوشش کیا کریں فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کریں اور ہر وقت باوضو آ کریں۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع رزقی، آپ میرے لیے مجھے بتائیں کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ طہارت پہ رہو تاکہ تمہارا رزق کشادہ ہو جائے۔ اور طہارت میں ظاہری طہارت بھی ہے باوضو رہنا، اور باطنی طہارت بھی ہے گناہوں کی نجاست سے دور رہنا، تو اس سے انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے دین پہ چلنا استقامت کے ساتھ مولا کریم آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔